बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनाम खुदावंद बख्शंदे ये मेहरबान। सलाम वार ज़्यादा एहतराम दरम दर खिदमत है तमाम दोस्तान व अज़ीज़ान। नाज़रीन गिरामी, हम गुलिस्तानी सादी पढ़े हैं और गुलिस्तानी फ़ारसी सादी से अब तक हम 2 हिकायात पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम तीसरी हिकायत पढ़ेंगे। तो आइए वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज की हिकायत में हम क्या पढ़े होंगे। तो गुलिस्तानी सादी खोल लेते हैं और आगे कर लेते हैं। हिकायत शुमारे से थोड़ी सी लंबी है तो हम चलते हैं सीधी। पहले इसका खुलासा देखते हैं, खुलासा पढ़ते हैं कि क्या इसमें हुआ है। बयान लिखा है दास्तान درباره پسریست که به خاطر کوتاه بودنش توسط برادرانش و پدرش به گونه‌ای تحقیر می شود. وہ کہتے ہیں کہ یہ داستان ایک ایسے بیٹے کے بارے میں ہے جس کا قد چھوٹا تھا، اور قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے جو ہے اس کی تحقیر کرتے تھے، یعنی اس کی بے عزتی کرتے تھے. اما او باهوش و فراست خود نشان می‌دهد که ارزش انسان‌ها به شکل ظاهری آنها نیست، لیکن وہ اپنی فراست سے، اپنی ہوش سے، ذکاوت سے یہ بات بتاتا ہے کہ انسان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ اس کی ظاہری شکل سے نہیں ہوتی. این پسر در میدان جنگ شجاعانه می جنگد و پیروزی به دست می آورد. یہ لڑکا کیا کرتا ہے؟ یہ لڑکا میدان جنگ میں بڑی شجاعت سے لڑتا ہے اور پھر جنگ کو جیتنے کا سبب بنتا ہے. در حالی که برادرانش شروع به حسادت میکنند، جب یہ کام کر دیتا ہے تو اس کے بھائی اسے حسد کرنے لگتے ہیں. خواهر او متوجه میشود که برادرانش به او زهر داده‌اند تا او را از بین ببرند. اس کی بہن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اس کو زہر دے دیا ہے اور اس کو وہ مارنا چاہتے ہیں. اما پسر با درک موقعیت از بردن طعام خود جاری میکند، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے، وہ بیٹا جو ہوتا ہے، وہ اس وقت جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کو پوری طرح پتہ لگ جاتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا. وہ میگوید کہ افراد با ہنر ہرگز نمیمیرند، اور وہ ساتھ کہتا ہے کہ جو ہنر والے لوگ ہوتے ہیں، علم و ہنر والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں مر سکتے. و جایی آنها را بی ہنر نہ خواهند گرفت، اور ان کی جگہ بے ہنر لوگ نہیں لے سکتے. در نهایت پدرش از وضعیت آگاه می شود و برادران حسودتش را تنبیه می کند. اور اس کے بعد جو ہے والد کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو بڑے بھائی ہیں وہ اس سے حسد کر رہے ہیں، اور وہ ان کو تنبیہ کرتا ہے. وہ ہر کدام را به یہ منطقه دور می فرستد تا مانع از فتنه شوند، اور وہ ہر ایک بھائی کو دور دور کے علاقوں میں بھیج دیتا ہے تاکہ مزید گھر میں کوئی فتنہ برپا نہ ہو. داستان به شدت به اهمیت شجاعت و ذکاوت و هنر میپردازد و نشان می‌دهد یک فرد باهوش و شجاع میتواند بر مشکلات غلبه کند. کہتے ہیں کہ یہ داستان خاص طور پر اس بات کی اہمیت دلاتا ہے کہ شجاعت اور ذکاوت اور ہنر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اگر انسان باہوش ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے مشکلات پر قابو پا سکتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس داستان کو پڑھیں گے. لکھا ہے ملک زادی را شنیدم کہ کوتاه بود. شادی کہتا ہے کہ میں نے ایک شہزادے کا جو بیٹا تھا، ملک زادے کہتے ہیں شہزادے کا بیٹے کے بارے میں نے سنا کہ کوتاه بود، کہ اس کا قد چھوٹا تھا. کوتاه یعنی کہ چھوٹا تھا. وہ حقیر و دیگران، چھوٹا تھا وہ حقیر، اور وہ حقیر تھا یعنی کہ اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا. وہ دیگر برادران بلند و خوب روئی، اور اس کے جو دوسرے بھائی تھے، برادران بھائی تھے، بلند، ان کا قد لمبا تھا، بڑا تھا. وہ خوب روئی، اور ان کا چہرہ تھا وہ خوبصورت تھا، وہ خوبصورت چہرے والے تھے. باری بے پدر بے کراہت و استحقار درو نظر میکرد. باری کا نام کہتے ہیں ایک دن پدر، اس کے باپ نے بے کراہت، بڑے تحقیر کے ساتھ، کراہت کہتے ہیں جو کراہت آ رہی ہوتی ہے نا، حقارت اور تحقیر والے انداز میں درو نظر میکرد، اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی اس بیٹے کو دیکھ رہا تھا جس کا قد چھوٹا تھا. ایسا بے فراست و استبصار بجائے اور وگفت. لڑکا سمجھدار تھا اور اس نے بصارت سے، فراست سے کام لیتے ہوئے کہا، گفت کہا، ای پدر کوتاه خردمند به کہ نادان بلند. اس نے کہا کہ چھوٹے قد والا، اے میرے باپ، چھوٹے قد والا عقلمند انسان بہتر ہوتا ہے. بہتر ہوتا ہے کس سے؟ نادان بلند، بڑے قد والے نادان انسان سے. چھوٹا قد والا جو خردمند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے. نہ ہر چیز قامت مہتر
بے قیمت بہتر. وہ کہتا ہے ہر کوئی جو اپنی قد و قامت میں بہتر ہوتا ہے یعنی لمبے قد والا ہوتا ہے بے قیمت بہتر وہ اس کی قیمت بھی اچھی ہوتی ہے. تو اس نے اپنے باپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی. ملک غدیر دیدم که قد کوتاه بود و ظاهری هیچ چیز داشت در حالی که برادرانش قد بلند و زیبا بودند. پدرش به طور ناخوشایند با تحقیر به او نگاه میکرد اما این پسر باهوش و درک خود به پدرش گفت که ای پدر فرد کوتاه قد و باهوش بهتر از فرد قد بلند و نادان است. هیچ کس نمیتواند بر اساس قد و قامت قضاوت کند کہ چه کسی ارزشمند ہے. تو اس کی انہوں نے ایک سادہ سی تشریح بیان کی ہے. پھر ساتھ ہی جو ہے نا سادی ایک مثال لے کے آتا ہے کہتا ہے الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفۃ. وہ کہتا ہے اشاۃ کہتے ہیں بکری کو, نظیفۃ کہتے ہیں صاف ستھری, والفیل اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو, جیفۃ مردے کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاۃ جو ہوتی ہے وہ چھوٹے ہونے کے باوجود نظیفہ صاف ہوتی ہے, نہیں آپ بکری کا گوشت کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ نظیف ہوتی ہے. والفیل اور جو فیل ہے اس کا قد بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جیفتن جو وہ اگر وہ مر جائے تو وہ مردار ہوتا ہے یا وہ باوجود لمبا قد ہونے کے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. تو بکری کا چھوٹا گوشت ہونے کے باوجود چھوٹا قد ہونے کے باوجود بھی وہ پاک صاف ہے, اس کا گوشت جائز ہے, اور فیل کا بلند قد ہونے کے باوجود بھی اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. پھر کہتا ہے اقل جبال الارض طور وانه لاعظم عند الله قدرا ومنزلا. وہ کہتا ہے اقل جبال الارض طور, وہ کہتا ہے طور پہاڑوں زمین پہ جتنے بھی موجود پہاڑ ہیں, پہاڑ جتنے بھی نہیں زمین پہ موجود پہاڑوں میں اقل چھوٹا ہے, وَإِنَّهُ لَعَظَمُ اور یقیناً وہ لَعَظَمُ اپنے مرتبے کے لازم بہت بڑا ہے, عند اللہ اللہ کے نزدیک, اس لحاظ سے قدرن اپنی قدر کے لحاظ سے, اپنے مرتبے اور رتبے کے لحاظ سے, وَمَنزِلًا اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے یا اس جگہ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, کوچکترین کوہا طور است و ان کے نزد خداوند بے پائگاہ مرتبے از ہر کوہی بزرگتر است. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ چھوٹا ترین جو پہاڑ ہے وہ دور ہے لیکن مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہے. یہ کہتا ہے ان شنیدی کے لاغری دانا گفت داری ابلہی فربے. وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے وہ بات سنی ہے کہ لاغری دانا, لاغر کہتے ہیں چھوٹے کو, دانا سمجھدار چھوٹے قد والے نے گفت باری ایک دن کہا, گفت کہا باری ایک دن ابلہی فربے موٹا, فربہ کہتے ہیں موٹا, ابلہی نادان موٹے شخص کو کہا کیا اسف تازی و گیر ضعیف بود همچنان از طویله خر به. تو کہتا ہے کہ اسف تازی کہتے ہیں عربی, ٹھیک ہے, اجمی کہتے ہیں غیر عربی کو اور تازی کہتے ہیں عربی کو. تازی یہ کہتے ہیں اگر مزید اس کی کوئی تشریح دی گئی ہے, تازی یعنی عرب, ٹھیک ہے, عرب کو تازی کہتے ہیں, وہ یہ جواب میں اس کا مطلب لکھا ہے. اسف کہتے ہیں گھوڑا, جو عربی گھوڑا ہوتا ہے, اور غیر ضعیف بود اگرچہ وہ ضعیف ہو, ہم چنان استویلی کر بے, وہ کہتا ہے پھر بھی وہ گدھوں کو جہاں پہ باندھتے ہیں جس کو استبل کہتے ہیں, گدھوں کے باندھنے کی جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ بندے ہوئے گدھوں سے وہ بہرحال بہت بہتر ہوتا ہے. گرچہ اس پہ تازی ممکن ہے ضعیف باشد اما ہم چنان استر کے در طویل است در تھرو بزرگ دیدے تھرش. ٹھیک ہے, تو بیمار گھوڑا ہو یا ضعیف گھوڑا ہو وہ, لیکن عربی گھوڑا ہو تو باوجود اس کے کہ وہ ضعیف ہے, پترا ہے, لاغر ہے, کمزور ہے, لیکن وہ موٹے جو گدھا ہے وہ اگر استبل میں موجود ہے تو اس سے زیادہ اس کی قدر و قیمت اور منزلت ہے. یہ کہتا ہے پدر بے خندید و ارکان دولت بے پسندیدند و برادران بے جان بے رنجیدند. وہ کہتا ہے اس بات پر جب اس نے یہ والی بات کہی اور یہ ساری مثالیں دی تو پدر بے خندید, باپ کو اس بات پر ہنسی آ گئی, و ارکان دولت بے پسندیدن اور جو اس کے کارمندان دولت تھے یعنی ان کے کارکنان دولت تھے, دولت کہتے ہیں اس حکومت کو, اس حکومت کے جو وزراء تھے جو موجود تھے وہاں پہ, بے پسندیدن اس کی اس بات کو انہوں نے بہت پسند کیا. و برادران بے جان بے رنجیدند, بے جان رنجیدن یعنی بہت زیادہ ان کو تکلیف اور رنج ہوئی بھائیوں کو یہ والی بات سن کے کہ اس نے اتنی پیاری بات کی. اس نے پہلے کیا کہا, اس نے شاد کی مثال دی, پھر یعنی کہ اس نے بکری کی مثال دی, پھر اس نے طور کی بھی مثال دی, پھر اس نے ساتھ ہی ساتھ باتوں کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ جو اسب تازی کی مثال دے دی کہ عربی گھوڑا,
یعنی کہ اس نے ساری مثالیں دی اور بتائی کہ یہ ساری چیزیں باوجود چھوٹے باریک اور پتلے اور لاغر ہونے کے موٹے یا موٹی چیزوں سے یا دوسری چیزوں سے ان کی برتری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں مثالیں سن کر سب ہنسے اور اس کو یہ کہا کہ واقعی وہ سمجھدار انسان ہے. تو آگے سعدی کہتے ہیں تھا مرد سخن نہ گفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. وہ کہتا ہے کہ جب تک انسان یا مرد سخن نہ گفته باشد، جب تک اس نے بات نہ کہی ہو، عیب و هنرش، عیب کہتے ہیں اس کے جو عیب ہوتے ہیں، وہ هنرش، اور اس کا جو فن ہوتا ہے، نهفته باشد، نهفته کہتے ہیں چھپا، باشد رہتا ہے. تو جب تک انسان خاموش رہتا ہے یا بات نہیں کرتا، اس کے عیب اور اس کے فن چھپے رہتے ہیں. ہر کیسے گمان مبر نهالی باشد که پلنگ خفته باشد. وہ کہتے ہیں ہر پیسے کہتے ہیں ہر سیاہ و سفیدی را فکر نکن کہ بالش است. سیاہ و سفیدی اسے کہتے ہیں ہر کالے، یا دیکھ لیتے ہیں پیسے کیا لکھا ہے. پیسے یہاں پہ تو انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ کی ہے ہر سیاہ و سفید، جو بھی سیاہ و سفید ہوتا ہے، جو بھی کالا یا سفید چیز ہوتی ہے. لکھے خال صفت درائی لکھے سیاہ و سفید درہم امیخت ابلک النگ بے مناسبت قالی سفید درو منظر منافق درون پیش مپرس. تو وہ کہتا ہے کہ ہر پیسے گمان مبر نہولی، وہ کہتا ہے ہر جو سیاہ سفید ہوتا ہے اس کے بارے میں تم یہ نہ سوچو کہ وہ بالش ہے، یعنی کہ وہ نہال ہے، یعنی بالش ہے. اس کا ایک اور بھی آتا ہے، ایک اور بھی اس کی قرات آتی ہے. یہاں پہ آتا ہے ہر بیشے گمان مبر نہالی. بیشے کہتے ہیں جھاڑیوں کو، یہاں پہ بیشے بھی ہے کس کی جو ہے نسخے میں لکھا ہوا ہے، جس کا اگر وہ مطلب لے کے آتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوگا. میرے خیال میں لکھا ہے ہر بیشے گمان مبر نہالی، ہر جھاڑی کو تم یہ نہ سوچو، اس کے بارے میں یہ نہ سوچو نہالی کہ وہ کوئی پودا ہے. ٹھیک ہے. باشد کے پلنگ خفتے باشد، یہ بھی تو ممکن ہے اس جھاڑی کے پیچھے ایک پلنگ کہتے ہیں چیتا، اس کے چیتل اس کے پیچھے چھپا ہوا. تو بعض بات یہ ہوتا ہے کہ جھاڑی جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ گھنی نہیں ہوتی، تو انسان جو ہے نا جھاڑیوں کو ایسے ہی آگے پیچھے کر کے آگے کو نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ چھوٹی سی جھاڑی ہے، میں اس کو ٹانگ ٹونگ ماروں گا، اگر نکل جاؤں گا یہاں سے اپنے نام سے راستہ بنا لوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ ہر ایک جھاڑی، بعض کا جھاڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کی اتنی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی یا اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، تو لیکن اس کے پیچھے بھی چیتا چھپ کے بیٹھ سکتا ہے اور تم پر شکار کر سکتا ہے. تو کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سمجھانا چاہتا ہے. پھر کہتا ہے شنیدم کے ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود. وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس بادشاہ کو ایک دشمن جو ہے وہ بڑے سخت دشمن کا سامنا کرنا پڑا. چون لشکر از ہر دو طرف روی درہم گردند، کیونکہ وہ جو لشکر جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا وہ دونوں طرف سے ان پر حملہ ور ہو گیا. اول کسی کے بے میدان در آمد این پسر بود. وہ کہتا ہے جب لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے جو لڑکا آیا، جو سب سے پہلے اس کا بیٹا میدان میں جلنے کے لیے آیا، وہ کون تھا؟ یہی بیٹا تھا جس کا قد چھوٹا تھا. گفت، اور اس نے آ کر کہا آن نمن باشم کے روز جنگ بینی پشت من، آن منم گردر میدان خاک و خون بینی سری. اس نے اپنے باپ کو کہا آن نمن باشم، وہ میں نہیں ہوں، روز جنگ کے جسے تم جنگ کے دن بینی تم دیکھو، پشت اس نے اپنی پیٹھ پھیر لی ہے. آن منم گردر میان خاک و خون بینی سر سے، وہ میں ہی ہوں گا جسے تم جنگ کے درمیان مٹی اور خون میں جو ہے لپٹے ہوئے دیکھو گے. اگر شہید ہوتا ہے جنگ میں جان دیتا ہے تو وہ میں ہی ہوں گا. ہمونا منس پناہی کازار نمی گریزم، میں جنگ کے میدان سے بھاگتا یا فرار نہیں ہوتا، یا پیروز می آیم، یا میں جیت جاتا ہوں، یا چنان با دشمن نہ بارد می کنم، یا ایسے دشمن کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں کہ کشتے شوم کہ میں مر جاؤں. وہ سر مرو درمیان خاک و خون مشاہدے می کنین، اور میرا جو سر ہے وہ خاک اور خون میں لتھڑا ہوا ہوگا. آن کے جنگ عورت بے خون خویش بازی می کند روس ز میدان، و آن کے بگریزد بے خون لشکری. وہ کہتا ہے کہ آن کے جنگ عورت جو بھی جنگ میں جاتا ہے، بے میدان جنگ بھی رود بے خون خویش بازی می کند، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خون کے ساتھ بازی کردن کھیلتا ہے، یعنی اپنا خون نذرانہ دینے کے لیے داخل ہوتا ہے جنگ میں، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک تلوار، ایک نیزہ، ایک بھالا اس کے لگے گا تو اس کا خون نکلے گا اور وہ مر جائے گا. روز میدان و آن کے بگریزد بے خون لشکری. وہ کہتا ہے کہ لیکن جو
जंग के दिन वो जिंदगी से खतर नहीं गुजर, अमा किसी के फरार ने जानश पे खतर है सरबाजों ने दिगरश। वो कहता है कि जिस दिन कोई शख्स जंग के मैदान से वो गरीजैद फरार मिखुनत जो फरार कर जाता है, बेखून लश्करी, उसका खून जो होता है वो लश्कर के स्पुर्द होता है, यानी कि जो लश्कर दूसरा होता है मुखालफ वो उसका खून कर देता है, मुरादी के भागने वाला नाकाम और शिकस्त कहा जाता है। तो वह कहता है इन बेगुफ्त बस पाओ है दुश्मन जद वतनी चंद मर्दान खोरी बेअंदाख चुन पीश पिदर ओमल जमीन खिदमत बेबूसीद वगुफ्त। कहता है उसने जैसा ही ये कहा, क्या किया, वह बरसपा है दुश्मन जाद, और उसने दुश्मन की फौज पर हमला कर दिया। वतनी चंद मर्दान ने खोरी बेअंदाख्त, और उसने कुछ मर्दान जो कुछ नौजवान जो मुखालिफ फौज में थे, कारी बेअंदाख्त उनका काम तमाम कर दिया। ठीक है, चंद मर्दान कारी का मतलब होता है मर्दान ख़ौरासमुदे, मुरादी के तजर्बाकार लोगों का उसने काम तमाम कर दिया। बचुन बीच पीछे पैदा रोमा जब वो अपने बाप के पास आया, जमीन खिदमत वो बेबोसीद, और उसने जो जमीन थी उसको भूसा दिया, यानी कि इकराम से उसके सामने आया। वगुफ्त, उसने कहा, क्या कहा, ऐ शख्स मिन्नत हकीर नमू दुरुस्ती हुनर न फंदौरी। उसने कहा कि ऐ के शख्स मन्नत हकीर नमूद, ऐ कैसी के वजूद मन राओ नचीर शमुर्दी। उसने कहा, ऐ मेरे बाप, तूने जो ऐ शख्स मन्नत हकीर नमूद, ऐ बाप जो तूने मुझे हकीर इंसान समझा था, दुरुस्ती हुनर ना फंदौरी, वो तो चीशामुर्दी था हुनर और दस्ताबुर्द हो ये खुदरा बुजुर्ग ना फंदारी। उसने कहा कि अपने जो, यहां से भी देख लेते हैं, उसने कहा कि उसने कहा दुरुस्त कहते हैं मोटे को, या यहां से चेक कर लेते हैं, नेट थोड़ा स्लो है, बुजुर्गी, ठीक है, वही मोटे को कहते हैं या बुजुर्गी। वो कहता है और दुरुस्ती हुनर न फंदौरी। उसने कहा कि जब तक वो हुनर वो दस्ताबुर्द हो ये खुदरा बुजुर्ग ना फंदौरी, दुरुस्ती हुनर ना फंदौरी। वो कहता है कि तुमने मुझे एक हकीर इंसान तस्वुर किया था, लेकिन जब तक मैंने कोई बड़ा काम नहीं कर दिखाया उस वक्त तक तुमने मेरे हुनर को, मेरे फन को नहीं पहचाना। ठीक है, तो कहते हैं असफल अगर बयान बेकार या रूज मैदान ना गावे अरवारी। वो कहते हैं असफल अगर बयान बेकार आयद। वो कहता है कि असफल अगर जो पतला दुबला पतला घोड़ा होता है, मैयान बेकार आयद वही मुकाबले में काम देता है या काम आता है। रूज मैदान यानी मैदान के अंदर, ठीक है, वो मुकाबला कोई सा भी हो सकता है, मुसाबका दो हो सकता है, भागने का मुसाबका भी हो सकता है, या फिर जंग में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ना गाँव वे फर वरारी, गाँव वे फरवरारी का मतलब ये होता है कि जिसकी एक खास माहौल के अंदर परवरिश की जाए, उस गाय, यानी वैसी गाय जिसको एक खास माहौल में परवरिश की गई हो, उसको खाना खिलाया गया हो, उसकी मुकम्मल देखभाल की गई हो, वो कभी भी मैदान में तुम्हें नहीं जितवा सकती। एक असफे लागर जो पतला दुबला घोड़ा होता है वही जितवाता है। कहते हैं अवुद्यान के सिपाही दुश्मन बिस्यार बूद व ईना नंदक। कहते हैं कि दुश्मन की जो फौज थी वो बहुत ज्यादा थी, व ईना नंदक, और ये तादाद में बहुत ही छोटे थे। जमाती आहंग गुरीज करदन, एक जमात ने, एक ग्रुप ने गुरीज करदन जो है कोशिश की कि वहां से फरार कर दें। ठीक है, नारे साथ वगूफ्त, और उन्होंने नारा लगाया और कहा आई मर्दान बेपूशीद तो या जामिया जनान बेपूशीद। उसने कहा कि ए मर्दो तुम तलाश करो, बेपूशीद तलाश करो, या जामिया जनान बेपूशीद, या औरतों का कपड़ा पहन लो, यानी मुराद है कि औरतों का बुरका पहन लो। तुम फरार करने से अच्छा है या तो तुम कोशिश करो, तलाश करो, जंग को जीतो, या फिर औरतों का बुरका पहन लो या बुरका पहन लो और फिर अपने आप को औरत समझ लग जाओ। सवारन रो बेगुफ्तन तहव्वुर ज़ियादी गश्त। जब सवारों को उसने ये बात कही, तहव्वुर ज़ियादी गश्त, तहव्वुर करते हैं उनमें शुजात और दलेरी उनमें बहुत ज़्यादा आ गई। वबिजिक बार हमले करदंद और हमले अबुरदंद, और उन्होंने एक दफ़ा मिलकर हमला किया। शनीदम के हमें दर ऑन रूस पर दुश्मन जफर याफ्तन। मैंने सुना है कि उस दिन सब जो थे वो दुश्मन पर कामयाब हो गए, दुश्मन को से फतहयाब हो गए। मलिक सरो चश्मश बोसीद, बादशाह ने उसका सर और उसकी आंखों पर
بوسہ دیا، وہ در کنار گرفت اور اس کو بغل میں لے لیا، اس کو گلے لگایا، وہاں روز نظر بیش کرد تا ولی عہد خودش کرد، اور اس نے ہر روز اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، اس کی بہت زیادہ اس کی پرورش کی، اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کیا، تا ولی عہد خود پیش کرد، اور تاکہ وہ اس کو اپنے ولی عہد کے طور پر معرفی کرے یا معرفی کیا اس نے۔ برادران حسد بردند، بھائیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس کی بادشاہ کی اس بات پر، اور جو ان کا بیٹا تھا اس نے پوری جنگ کو جتوایا تھا، ایک حوصلہ افزائی کی تھی، لشکر جو ہے فتح یاب ہو گیا تھا، اس کی اس بات پر انہوں نے حسد کیا، وزہر در تعامش کردن، اور زہر اس کے کھانے میں ملا دیا، خواہر از غرفے بدی، اس کی بہن نے، غرفے کہتے ہیں کمرے، کمرے سے یہ بات ساری دیکھ لی، دریچے برہم زد، اور اس نے جو تھا کھڑکی کو اس نے کھولا، ٹھیک ہے، غرفے میں شادی کروا، در را باز کرد برہم زد، اور اس نے دروازہ کھول دیا، پسر دریافت و دست از طعام کشید، اور اس نے بیٹے کو، اس نے جو بیٹا تھا اس نے اس بات کو محسوس کر لیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے، و دست از طعام کشید، اور اس نے اپنا جو ہے وہ کھانا اس نے نہیں کھایا، دست از چیزیں کشیدن یعنی رک جانا، ٹھیک ہے، اس نے وہ رک گیا اور اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ گفت، اور اس نے کہا محال است که هنرمندان بمیرند و بی ہنران جای ایشان بگیرند، محال است، اس نے کہا یہ بات محال ہے، ناممکن ہے کہ ہنرمندان بمیرند، کہ اہل ہنر اہل فن بمیرند مر جائیں، و بی ہنران جای ایشان بگیرند، اور جو ہنرمند انسان نہیں ہیں، بے ہنر ہیں، وہ ان کی جگہ لے لیں۔ کہتا ہے کس نیاید به زیر سایه بوم ور همایی از جهان شود معدوم، وہ کہتا ہے کس نیاید به زیر سایه بوم، وہ کہتا ہے کوئی بھی، بوم کہتے ہیں الو، الو کے سائے کے نیچے، زیر نیچے، سائے سائے، بوم الو، کوئی بھی الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا، ور همایی از جهان شود معدوم، اگرچہ ہما ایک پرندہ ہے اس کے بہت بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، وہ آسمان پر اڑتا ہے، اور جو چھوٹے موٹے پرندے ہوتے ہیں، چیل کبے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس کے نیچے نیچے اڑتے ہیں تاکہ اس کے سائے کے اندر اڑیں اور سیفٹی فیل کریں، وہ کہتے ہیں ور همایی از جهان شود معدوم، اگر ہما جو پرندہ ہے وہ اس جہان سے معدوم بھی ہو جائے پھر بھی کوئی بھی الو کے سائے کے نیچے پناہ لینا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے ادھر رو اسین حال آگاہی دادن، وہ کہتے ہیں باپ کو اس معاملے کے بارے میں بتایا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا ہے، برادران اشرا بخان و گوشمالی بے واجب داد، اس نے اپنے جو برادران اشرا اس کے بھائیوں کو اس نے بلایا، یعنی اپنے بیٹوں کو بلایا، اور گوشمالی بے واجب دان، ان کے کان مروڑے، مراد یہ کہ گوشمالی کر دیں یعنی کہ ان کو تنبیہ کی، ان کو وارننگ دی، ٹھیک ہے، گوشمالی ویسے ہوتا ہے کان مروڑنا، یعنی ان کو تنبیہ کرنا۔ از حریکی را از اطراف بلاد حصے معین کرد، پھر اس نے ہر ایک کو، بلاد کہتے ہیں ملک، ملک کے مختلف اطراف میں حصے معین کر، ان کا حصہ معین کر دیا، او تا فتنے بے نشست و نزاع برخاست، تاکہ یہ فتنہ بے نشست ختم ہو جائے، نشستن والا ہوتا بیٹھنا، وہ نزاع برخاست، اور یہ لڑائی اور جھگڑا جو ان بھائیوں کے درمیان تھا وہ ختم ہو جائے۔ 10 درویش در گلیمی بخستند و 2 بادشاہ در اکیلیمی نگنجند، کہتے ہیں کہ 10 درویش، 10 بادشاہ، 10 درویش، 10 صوفی لوگ، 10 درویش در گلیمی بے خسبند، خسپیدن یا خسپیدن کہتے ہیں سونے کو، گلیم کہتے ہیں قالین کو یا ایک بستر کو، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو 10 درویش ہوتے ہیں وہ ایک قالین یا ایک بستر میں سو سکتے ہیں آرام سے، کیونکہ وہ عاجز ہوتے ہیں، انکساری ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں دکھاوا نہیں ہوتا، وہ ان کو جیسی بھی جگہ ملے، وہ 10 درویش ہوں، بے شک 1000 درویش ہوں، وہ کسی بھی جگہ آرام سے سو سکتے ہیں، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتی، چینا تانی نہیں ہوتی۔ ولیکن 2 بادشاہ در اکیلیمی نہ گنجند، لیکن جو 2 بادشاہ ہوتے ہیں، اقلیم کہتے ہیں ایک پورے منطقے کو، ٹھیک ہے، ایک سلطنت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ولایت کو آپ کہتے ہیں، وہ 2 بادشاہ در اقلیمی نہ گنجند، اور جو 2 بادشاہ ہیں وہ ایک اقلیم کے اندر وہ سما نہیں سکتے، یعنی کہ 2 بادشاہ ایک اقلیم یا ایک ولایت کو یا ایک صوبے کو سنبھال نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے۔ پھر کہتا ہے نیم نانی گر خورد مرد خدا بست درویشان کند نیمی تکر، ہاں، نیم نانی گر خورد مرد خدا، وہ کہتا ہے جو مرد خدا ہوتا ہے وہ اگر نیم نانی آدھا نان گر خورد وہ کھا لے، بس لے نیمی دیگر درویشان کند، تو وہ
جو دوسرا نیمی دیگر جو دوسرا نان کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، دوسرا ٹوٹا ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، بس درویشان کناد وہ درویشوں یا فقیروں یا غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو مرد خدا کی اس نے ایک پہچان بتائی، اس نے ایک خصوصیت بتائی ہے، جو مرد خدا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی تڑپ نہیں ہوتی، کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اس نے جو ہے وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا، صرف جینے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا بہت کھاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مرد خدا جو ہوتا ہے اس کے لیے نیم نانا نانی کافی ہوتا ہے، اور وہ دوسرا نان کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہے۔ ملک اقلیمی بغیرت پادشاہ ہمچنان دربند اقلیمی دیگر، وہ کہتا ہے ملک اقلیمی بغیرت پادشاہ، وہ کہتا ہے کہ اگر ایک پادشاہی کے دار یہ موقعیت ہے جغرافیائی مستقر است میتواند شرایط محدودیت های آن فرار کند و همیشه به نوعی در سیطره و کنترل آن شرایط باقی میماند۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کو ملک اقلیمی بغیرت پادشاہ، اگر ایک بادشاہ ایک ولایت کو بغیرت حاصل کر لیتا ہے، ہم چنان دربند اقلیمی دیگر، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ دوسرا اقلیمی دیگر، دوسری ولایت جو ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں آ جائے، یا وہ بھی اس کے تصرف میں آ جائے۔ تو اس نے یہاں پہ مرد خدا اور ایک بادشاہ کی مثال اس نے دی ہے کہ بادشاہ ہمیشہ اس بات پہ حریص ہوتا ہے، اور کی تلاش ہوتی ہے، لیکن جو مرد خدا ہوتا ہے اس کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ خود آدھا حصہ رکھتا ہے اور آدھا خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت حکایت تھی، جو حکایت نمبر 3 تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی حکایت گلستان سعدی سے خاکسار لے کر حاضر ہوگا۔ ملن با اجازت خدا نگہدارتون۔